الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ اسراء و معراج کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ ترجمے کے بعد جو الفاظ شامل ہوں گے یہ تفسیری الفاظ ہیں۔ پاک ہے وہ ہر عیب و نقص سے جو اپنے عزت والے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات یعنی رات کے تھوڑے سے حصہ میں لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی مسجد بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی، دینی بھی دنیاوی بھی، کہ ہم اسے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال سموار کی رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے نوازے گئی۔ مہینہ میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی یعنی واضح آیت سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعت اور اجلہ اصحاب اسی کے معتقد ہیں۔ نصوص آیات و حدیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غایت اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین علیہ السلام کا ہر آسمان کے دروازے کو کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکباد دینا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منزل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں ہے۔ جبریل امین کا وہاں رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں، وہاں مورد رحمت و کرم ہونا، اور انعامات الہیہ اور خصائص نعم سے سرفراز فرمایا جانا، اور ملکوت سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، اور امت کے لیے نماز فرض ہونا، جنت و دوزخ کی سیر، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا، اور اس واقعہ کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شور مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور مڑ کے شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کچھ بتانا، اور قافلوں کے جو احوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام معتبر حدیث سے ثابت ہے، اور بکثرت حدیث اور ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفصیل سے مملو ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص و فضائل ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔